تو آج ہم رخ کر رہے ہیں چیچا وطنی کا۔ وہاں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ سرگرمیاں اکثر اہم ہوتی ہیں، مطلب صرف مقامی سیاست کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ سیاسی ہوا کا رخ کیا ہے۔ بالکل، ضمنی انتخابات خاص طور پر جب کسی آپ سمجھیں بڑی تبدیلی کے بعد ہوں، جیسے یہاں اراکین کی نااہلی ہوئی ہے، تو یہ ووٹرز کے مزاج کا اور پارٹیوں کی حکمت عملیوں کا ایک اہم بیرومیٹر بن جاتے ہیں۔ ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی زمینی حقائق کیا ہیں اور کیا کوئی قومی سطح پر لہر بدل رہی ہے یا نہیں۔ اور آج ہماری توجہ خاص طور پر رہے گی چیچا وطنی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 143 پر اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 203 پر۔ تاریخ بھی بتا دیں، یہ ضمنی انتخابات 23 نومبر 2025 کو ہونے ہیں، اور ان نشستوں کے خالی ہونے کی وجہ بھی وہ بھی کافی اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے جو منتخب اراکین تھے، رائے حسن نواز خان NA 143 سے اور رائے مرتضی اقبال PP 203 سے، انہیں 9 مئی کے جو واقعات تھے ان سے جڑے مقدمات میں سزا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ نااہل قرار پائے۔ تو یہ پس منظر جو ہے، یہ ان انتخابات کو مزید قابل توجہ بنا دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں حلقوں کی صورتحال کا ایک آپ کہیں تفصیلی جائزہ لیں۔ ہم دیکھیں گے 2024 کے عام انتخابات کے نتائج، جو موجودہ امیدوار ہیں ان پر نظر ڈالیں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ کیسی شکل لے رہا ہے اور کون سے وہ عوامل ہیں جو سب سے زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو آئیے اس صورتحال میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، اور پہلے بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 143 کی۔ 2024 کے عام انتخابات میں یہاں کیا منظر تھا؟ نتائج تو کافی واضح تھے۔ PTI کے رائے حسن نواز خان 1,47,000 یعنی 147,147 سے زیادہ ووٹ لے کر جیتے تھے، بہت بڑی اکثریت سے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ان کے مقابلے میں تھے استحکام پاکستان پارٹی یعنی IPP کے نعمان لنگڑیال، اور ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی۔ اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یعنی نون لیگ میں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا؟ جی، تاکہ ووٹ تقسیم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود نعمان لنگڑیال صرف اب دیکھیں 32,121 ووٹ ہی لے سکے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ تھا۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا چودھری توفیل جٹ کو، تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لیے 83,480 ووٹ۔ یہ تو IPP والے امیدوار سے دگنے سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن نتیجہ تھا۔ میں یہ کئی چیزیں بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک حلقے میں اثر و رسوخ وہ بہت مضبوط ہے، اور دوسرا اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاید نون لیگ کا جو فیصلہ تھا نعمان لنگڑیال کی حمایت کا، وہ مقامی سطح پر پارٹی ووٹرز میں یا دھڑوں میں شاید اتنا مقبول نہیں تھا، جس کی وجہ سے ووٹ یوں تقسیم ہوا۔ اور یہ تقسیم مزید واضح ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نون لیگی رہنما تھے، سابق MNA چودھری زاہد اقبال، وہ بھی ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی تقریباً 19,979 ووٹ لے لیے۔ یعنی نون لیگ کا ممکنہ ووٹ تو آپ کہہ لیں 3 جگہ بٹ گیا، IPP کا امیدوار، توفیل جٹ اور زاہد اقبال۔ بالکل درست، اور اس تقسیم نے ظاہر ہے PTI کی جیت کو مزید آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رائے حسن نواز کا اپنا ووٹ بینک بھی بہت مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان TLP کے امیدوار تھے ماجد حسین سکھیرا، انہوں نے بھی 17,629 17,629 ووٹ حاصل کیے، جو ان کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی 2024 کی بات۔ اب آتے ہیں اس ضمنی انتخاب پر۔ NA 143 سے کل 11 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اہم چہرے کون سے ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ سب سے نمایاں نام تو ظاہر ہے چودھری توفیل جٹ کا ہی ہے۔ پچھلی بار آزاد لڑے، اس بار مسلم لیگ نون نے انہیں اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ دوسرے اہم ناموں میں مسلم لیگ نون کے ہی سابق MNA چودھری زاہد اقبال شامل ہیں، انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MPA ہیں شہزاد سعید چیمہ، وہ بھی میدان میں ہیں۔
استحکام پاکستان پارٹی IPP کی طرف سے ملک فلک شیر لنگڑیال ہے. یہ 2024 والے امیدوار نعمان لنگڑیال کے بیٹے ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان TLP کے ماجد حسین سکھیرا وہ بھی دوبارہ امیدوار ہیں. اب اگر ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں تو سب سے اہم پیش رفت تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے چودھری طفیل جٹ کو ٹکٹ دے دیا ہے. 2024 میں ان کی جو شاندار کارکردگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی ٹکٹ ملنے سے ان کی پوزیشن بظاہر بہت ہی مضبوط ہو گئی ہے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا چودھری زاہد اقبال کا جو نون لیگ سے ہی ہیں اور پیپلز پارٹی کے شہزاد سعید چیمہ، شاید یہ دونوں چودھری طفیل جٹ کے حق میں دستبردار ہو جائیں. اچھا جی، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو مقابلہ آپ سمجھیں مزید یک طرفہ ہو سکتا ہے. ایک اور عنصر ہے TLP کی صورتحال. ان پر ممکنہ پابندی کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اس کا ان کے امیدوار ماجد حسین کی مہم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اگر خدا نخواستہ پابندی لگتی ہے تو ظاہر ہے ان کی انتخابی مہم متاثر ہوگی. ان کے ووٹرز شاید کسی اور طرف جائیں یا شاید لا تعلق ہو جائیں. لیکن اگر وہ انتخاب لڑتے ہیں تو وہ پچھلی بار کی طرح ایک خاص تعداد میں ووٹ تو لے سکتے ہیں، مگر شاید مقابلے پر کوئی فیصلہ کن اثر نہ ڈال پائیں. تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقابلہ صرف 2 امیدواروں کے درمیان ہی رہ جائے گا؟ یعنی نون لیگ کے طفیل جٹ اور IPP کے فلک شیر لنگڑیال؟ بظاہر جی ایسا ہی لگتا ہے. اور جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر یہ مقابلہ بھی شاید زیادہ سخت نہ ہو. اگر ہم ذرا بڑی تصویر دیکھیں تو چودھری طفیل جٹ کی پوزیشن کئی وجوہات سے بہت مستحکم لگتی ہے. ایک تو 2024 میں آزاد حیثیت میں کامیابی نے ان کی ذاتی مقبولیت ثابت کر دی. اب انہیں مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت کی وہ پوری حمایت حاصل ہے جس کا اس علاقے میں روایتی طور پر ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے. دوسری طرف ملک فلک شیر لنگڑیال وہ نسبتاً نئے چہرے ہیں. ان کے والد نعمان لنگڑیال 2024 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود بہت کم ووٹ لے سکے تھے، صرف 32,000. جی. تو فلک شیر کے لیے یہ ایک آپ کہیں مشکل چڑھائی ہے. انہیں نہ صرف اپنا ذاتی پروفائل بنانا ہے بلکہ IPP جو کہ ایک نسبتاً نئی جماعت ہے اس کے لیے بھی حمایت حاصل کرنی ہوگی. اور اگر فرض کریں چودھری زاہد اقبال آزاد حیثیت سے لڑنے کا فیصلہ کرتے بھی تو بھی تجزیہ نگار تو انہیں چودھری طفیل جٹ کے مقابلے میں کمزور ہی سمجھ رہے تھے. تو مجموعی طور پر NA 143 میں مسلم لیگ نون خاص طور پر طفیل جٹ کے ذریعے کافی پراعتماد پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے. تو قومی اسمبلی کی نشست پر تو نون لیگ کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے. چلیں اب ذرا صوبائی نشست کو دیکھتے ہیں. PP 203 کیا وہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے؟ یہاں 2024 کے نتائج کیا تھے؟ PP 203 میں بھی 2024 میں PTI نے ہی کامیابی حاصل کی تھی. رائے مرتضی اقبال انہوں نے لیے تھے 55,874 ووٹ. ان کے مقابلے میں تھے مسلم لیگ نون کے چودھری حنیف جٹ. یہ قومی اسمبلی والے امیدوار طفیل جٹ کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے حاصل کیے تھے 35,163. جی، یہاں بھی PTI کی جیت تھی. تاہم قومی اسمبلی کی نشست کے مقابلے میں یہاں ووٹوں کی مجموعی تعداد کم تھی جو اکثر ہوتا ہے صوبائی حلقوں میں. اہم نقطہ یہ ہے کہ چودھری حنیف جٹ دوسرے نمبر پر رہے تھے اور ان کا ووٹ بینک بھی قابل ذکر تھا. اس حلقے میں بھی چودھری زاہد اقبال نے آزاد حیثیت میں 16,416 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ TLP کے ماجد حسین وہ 12,744 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے. یعنی یہاں بھی نون لیگ کا ووٹ تقسیم ہوا تھا، اگرچہ شاید قومی اسمبلی جتنی شدت سے نہیں. اب اس ضمنی انتخاب میں PP 203 سے 10 امیدوار میدان میں ہیں. یہاں کے کلیدی کھلاڑی کون ہیں؟ اس حلقے سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے چودھری حنیف جٹ کو، جو پہلے بھی 2 بار رکن صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں. یہاں بھی چودھری زاہد اقبال نے مسلم لیگ نون سے ہوتے ہوئے کاغذات جمع کروائے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے ماجد حسین یہاں بھی امیدوار ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی یعنی IPP کی جانب سے بھی ملک فلک شیر لنگڑیال امیدوار ہیں، جو سابق چیئرمین یونین کونسل بھی رہ چکے ہیں. یعنی وہ قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر لڑ رہے ہیں. اچھا، وہ دونوں پر لڑ رہے ہیں. جی.
PP203 کی موجودہ صورتحال کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہاں بھی تقریباً وہی عوامل کارفرما نظر آتے ہیں جو قومی اسمبلی والے حلقے میں ہیں۔ مسلم لیگ نون نے چودھری حنیف جٹ کو ٹکٹ دیا ہے جو ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور 2024 میں دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ یہاں بھی آثار یہی بتا رہے ہیں کہ مقابلہ کافی حد تک یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ چودھری حنیف جٹ کی کامیابی کے امکانات بہت واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی پچھلی کارکردگی، پارٹی ٹکٹ کا حصول اور پھر جٹ برادران کا مشترکہ سیاسی اثر و رسوخ، یہ سب مل کر انہیں ایک بہت مضبوط امیدوار بناتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جٹ برادران کا جو سیاسی تجربہ ہے اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طفیل جٹ قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، حنیف جٹ 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ ان کی مقامی سیاست پر گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا خاندان علاقے کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور اس بار دونوں بھائیوں کا بالترتیب قومی اور صوبائی نشستوں پر نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا، یہ تو ان کی پوزیشن کو اور بھی مستحکم کرتا نظر آتا ہے۔ کیا یہ علاقے میں ان کے سیاسی اثر و رسوخ کی مزید مضبوطی کا اشارہ ہے؟ یقیناً یہ اس طرف ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، ایک ایسا فیکٹر جس نے اس پورے انتخابی منظرنامے کو تقریباً آپ کہیں الٹ کر رکھ دیا ہے۔ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ان ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا باضابطہ اعلان۔ ہاں، یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے 2024 میں یہ دونوں نشستیں بھاری اکثریت سے جیتی تھیں، اب وہ مقابلے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا ان سے منسلک جو مقامی رائے گروپ ہے، ان کے کسی بھی رہنما یا کارکن نے پارٹی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ یہ فیصلہ انتخابی مساوات کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ایک مضبوط سیاسی قوت جو پچھلے انتخابات میں غالب تھی، اس کی عدم موجودگی نے میدان آپ سمجھے بڑی حد تک مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف امیدواروں کی پوزیشن ہی نہیں بدلتا، بلکہ ووٹر کے لیے انتخاب کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات اور تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ ان ضمنی انتخابات کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم تمام نکات کو جوڑیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان ضمنی انتخابات کی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ پی ٹی آئی امیدواروں کی نااہلی اور اس کے بعد پارٹی کا بائیکاٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ عنصر اتنا غالب ہے کہ اس نے باقی تمام عوامل کو، جیسے امیدواروں کی ذاتی مقبولیت یا دوسری جماعتوں کی حکمت عملی، ان سب کو ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ یعنی تجزیے کی روشنی میں ممکنہ نتائج کافی حد تک پیشگوئی کے قابل نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار یعنی NA 143 میں چودھری طفیل جٹ اور PP 203 میں چودھری حنیف جٹ یہ نسبتاً آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، موجودہ حالات میں تمام اشارے اسی طرف ہیں۔ اس کی وجوہات میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کا درست امیدواروں کو ٹکٹ دینا، خاص طور پر طفیل جٹ جن کی کارکردگی ثابت شدہ تھیں، جٹ برادران کا مشترکہ سیاسی تجربہ اور اثر و رسوخ، اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی کی مقابلے سے مکمل غیر موجودگی۔ اس کا موازنہ اگر ہم دوسری جماعتوں سے کریں تو استحکام پاکستان پارٹی IPP کے امیدوار خاص طور پر قومی اسمبلی کی نشست پر وہ واضح طور پر کمزور پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان TLP کی اپنی غیر یقینی صورتحال ہے اور ان کا ووٹ بینک شاید نتیجہ بدلنے کے لیے کافی نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کی موجودگی بھی زیادہ متاثر کن دکھائی نہیں دیتی۔ نتیجتاً مقابلہ بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے شاید زیادہ دلچسپ نہ رہے اور بڑی حد تک یک طرفہ ثابت ہو۔ تو آئیے اس گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ چیچا وطنی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 143 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 203 میں ضمنی انتخابات 23 نومبر 2025 کو ہو رہے ہیں۔ یہ نشستیں PTI کے منتخب اراکین کی 9 مئی سے متعلقہ مقدمات میں سزا اور نااہلی کے باعث خالی ہوئی ہیں۔ ہمارے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے نے مقابلے کی نوعیت کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔
اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مضبوط اور تجربہ کار امیدواروں چودھری طفیل جٹ NA-143 اور ان کے بھائی چودھری حنیف جٹ PP-203 کو ٹکٹ دینے کے بعد یہ دونوں امیدوار اپنی اپنی نشستوں پر کامیابی کے لیے واضح طور پر فیورٹ تصور کیے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ اور کسی دوسری مضبوط اپوزیشن جماعت کی عدم موجودگی کے باعث یہ انتخابات بظاہر کم مسابقتی نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف ان مخصوص انتخابی نتائج سے ہٹ کر کیا معنی رکھتی ہے؟ اس حلقے میں جہاں 2024 میں ووٹرز کی ایک بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، ان کی شمولیت یا رد عمل اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ووٹرز انتخابی عمل سے لاتعلق ہو جائیں گے، یا وہ کسی متبادل کو ووٹ دیں گے، یا ان کی عدم شرکت بذات خود ایک سیاسی پیغام سمجھی جائے گی؟ جب ایک بڑی سیاسی قوت میدان سے ہٹ جاتی ہے تو اس سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ جمہوریت اور نمائندگی کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر میرا خیال ہے انتخابی دن کے بعد بھی غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔